قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السافرۃ الکرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومنہ کا بہت مقام مرتبہ بیان کیا جن کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جن لوگوں کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تجوید کے قواعد کے مطابق قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو اس طرح قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاشی لحاظ سے زوال نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں جن لوگوں کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آج آپ کے ساتھ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کروں گا۔ تو قرآن مجید میں 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مکی صورتیں ہیں اور ان میں سے 28 مدنی صورتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید میں صورتیں ہیں، 6 ایسی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ تو جس طرح سورہ یونس ہے، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح۔ قرآن مجید میں 5 ایسی صورتیں ہیں جو پرندوں کے حیوانات، حشرات کے نام پر ہیں، جیسے البقرہ، باقرہ کا معنی گائے ہے، اس طرح نحل کا معنی شہد کی مکھی ہے، نمل کا معنی چیونٹی ہے، عنکبوت کا معنی مکڑی ہے، اور فیل کا معنی ہاتھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کا استعمال کیا ہے۔ 25 ان میں سے مکی صورتیں ہیں اور 4 ان میں سے مدنی صورتیں ہیں، اور جو 29 حروف ہیں حروف تہجی کے، اس کا نصف یعنی 14 حروف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بر صغیر میں سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا۔ اردو زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا، جو کلکتہ سے شائع ہوا۔ ایسے ہی ان کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا، جو دلی سے شائع ہوا۔ تو اس طرح قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، علماء نے قرآن مجید کی تفسیر کی 5 قسمیں بیان کی ہیں: التفسیر بالرائے، التفسیر بالمعصور، التفسیر الصوفیہ، التفسیر العلمی، التفسیر الفقہی۔ تو اس طرح قرآن مجید میں جو آیات کی اقسام ہیں، وہ بعض تو قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہیں، یعنی جن کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور جن کا حکم بھی منسوخ ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ پہلے جو رضعات، یعنی اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا 10 مرتبہ دودھ پی لیتا تو وہ اس کی ماں بن جاتی تھی، یہ قرآن مجید میں پہلے آئے تھی۔ اس کی تلاوت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، جس میں 10 مرتبہ کا ذکر تھا، اور اس حکم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ ایسے قرآن مجید میں بعض ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت تو ہے لیکن حکم نہیں ہے، جیسے سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ منسوخ ہے، لیکن اس کی تلاوت باقی ہے، حکم اس کا نہیں ہے۔ ایسے سورۃ باقرہ کی 240 نمبر آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوفی عنہا زوجہا، اس کی عدت کو بیان کیا کہ متاعا الی الحول، 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عدت کو بیان کیا۔ اب اس کی تلاوت تو ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے۔ اور تیسری قسم کی جو آیات قرآن مجید میں، یعنی ان کا حکم تو باقی ہے، تلاوت نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں یہ پہلے آیت موجود تھی: الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں تو پتھر مار کر ان کو رجم کر دیا جائے۔ اب یہ قرآن مجید میں تلاوت موجود نہیں ہے، اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں 5 ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہیں۔ تو یعنی پہلے وہ حکم تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو قرآن مجید میں جو سورۃ باقرہ کی 240 نمبر آیت ہے، جس میں یہی عدت بیان ہوئی، یعنی بیوہ عورت کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 234 نمبر آیت سے منسوخ کر دیا۔ اس میں اب کیا بیان کیا؟ 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن تک ان کی عدت کو بیان کیا۔ ایسے ہی سورۃ باقرہ کی 180 نمبر جو آیت ہے: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہ والی آیت منسوخ ہے سورہ نساء کی 11 نمبر آیت سے،
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ناسخ آیت ہے، اور جو سورۃ بقرہ کی 180 نمبر آیت ہے وہ منسوخ آیت ہے۔ ایسے ہی سورہ انفال کی جو 65 نمبر آیت ہے جس میں یہ حکم تھا کہ اگر ایک مومن ہے تو وہ 10 کافروں پر غالب آئے گا، اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا 66 نمبر آیت سے۔ اب اس میں کیا حکم ہے کہ 1000 مومن وہ 2000 پر غالب آئے، یعنی ایک مومن 2 کافروں پر غالب آئے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ تو اس طرح سورہ احزاب کے اندر یعنی جو 52 نمبر آیت ہے وہ منسوخ ہے 50 نمبر آیت سے۔ 50 نمبر آیت کون سی ہے؟ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یہ والی آیت جو ہے 50 نمبر، یہ سورہ مجادلہ کی جو 12 نمبر آیت ہے جس میں یہ حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ بات کرو تو پہلے صدقہ کر لیا کرو، یہ منسوخ آیت ہے۔ 13 نمبر جو آیت ہے وہ ناسخ آیت ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کی تفاسیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض عربی زبان میں تفاسیر ہیں اور بعض قرآن مجید کی اردو زبان میں تفاسیر ہیں۔ عربی زبان میں تفسیر ابن کثیر جو ابو الفداء عماد الدین اسماعیل دمشقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جو التفسیر بالمعصور تھی۔ تفسیر بالمعصور اسے کہا جاتا ہے جس میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جاتی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال سے کی جاتی ہے۔ ایسی تفسیر جلالین، یہ چونکہ 2 لوگوں نے اسے لکھا تھا، دونوں کا نام جلال الدین تھا، تو جلال الدین محمد یہ استاد ہیں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ جب انہوں نے 15 پاروں کی تفسیر لکھ لی جلال الدین محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ وفات پا گئے، تو ان کے شاگرد نے باقی تفسیر کو مکمل کیا، اس وجہ سے اس کا نام تفسیر جلالین ہے۔ تو اردو زبان میں کمالین، اس طرح فیض الامامین کے نام سے بہت معروف اس کی اردو زبان میں یہ دونوں اس کی شروحات ہیں۔ ایسے ہی معالم التنزیل امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے۔ ابو حسین مسعود فرا بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے مصابیح السنہ حدیث کی کتاب بھی لکھی تھی، تو اس طرح قرآن مجید کی جو اردو زبان میں تفاسیر ہیں، ایسے ہی عربی زبان میں روح المعانی شہاب الدین محمود علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر قرآن مجید کی بہت عمدہ ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی جو فتح القدیر قاضی شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی، تو اردو زبان میں بھی قرآن مجید کی بہت اچھی تفاسیر ہیں۔ تفسیر القرآن عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے ہر موضوع کے اوپر ہی قلم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں برکتیں۔ تو ایسے ہی تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی بہت اچھی قرآن مجید کی تفسیر ہے، اگرچہ بعض اس میں قابل اعتراض باتیں بھی ہیں جن پر ہمارے شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض یعنی ان کے مقامات جو تفہیم القرآن میں ہیں اس پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ ایسے ہی معارف القرآن مفتی شفیع رحمہ بہت اچھی قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن کے نام سے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تفسیر عثمانی ہے، یہ بھی بہت اچھی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو اس طرح اور بھی قرآن مجید کی ایسی تفاسیر ہیں اردو زبان کے اندر۔ بعض شیعہ مکتبہ فکر کی تفاسیر ہیں جس طرح مرآت الانوار و مشکات الاسرار، عبداللطیف کازلانی کی یہ کتاب ہے نجفی کی، اس نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ ایسے تفسیر حسن عسکری، یہ بھی اہل تشیع کی ہے، یہ حسن بن علی بن ہادی ان کی یہ تفسیر ہے۔ ایسے ہی مرزئی حضرات نے بھی، قادیانیوں نے بھی بعض قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہیں۔ تفسیر سروری جو سرور نامی آدمی ہے اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ ایسے حقائق الفرقان ان کی تفسیر ہے جو حکیم نور الدین بیروی پہلا مرزا کا جانشین بنا، اس نے یہ تفسیر لکھی۔ تو اسی طرح ان کی تفسیر حسن بیان، یہ بھی ان کی تفسیر ہے مرزئیوں کی، قادیانیوں کی۔ ان تفاسیر کے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے مذہب کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہیں۔ کوئی سادہ لو آدمی اگر اس کے ہاتھ میں یہ تفسیر لگ گئی حقائق الفرقان، وہ تو پڑھ کر گمراہ ہو جائے گا۔ تو ایک عام مسلمان آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اہل السنہ والجماعہ کی کون سی تفاسیر ہیں، اہل تشیع کی کون سی تفاسیر ہیں، اور قادیانیوں نے قرآن مجید کی کون سی تفاسیر لکھی ہیں۔ ایسی تفسیر مکہ یعنی دوسرا نام اس کا احسن البیان، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے۔ ترجمہ مولانا جونا گڑھی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن جو تفسیر ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔
ایسے ہی تفسیر القرآن الکریم حافظ اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ بھی قرآن مجید کی بہت اچھی تفسیر ہے۔ التفسیر بالمعصور ہے، انہوں نے زیادہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی پیش کی ہے۔ ایسے ہی سید قطب کی تفسیر ظلال القرآن، یہ بھی معروف تفسیر ہے۔ تو اب بات مزید طول پکڑ جائے گی اگر میں اور بھی تفاسیر کا نام لوں، تو قرآن مجید کا جو سب سے پہلے مفسر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن مجید کے مفسر ہیں۔ ترجمان القرآن کا جو لقب ملا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رئیس المفسرین اور ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید میں آپ بھی مہارت حاصل کریں، قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، بعض ایسے لوگ ہیں اوپر سے دیکھ کر تو پڑھتے ہیں لیکن وہ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے، بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں تلفظ سے بھی پڑھنا آتا ہے لیکن وہ قرآن مجید کے معانی مفاہیم وہ نہیں جانتے۔ تو یعنی جو عالم ہے اس کو قاری ہونا چاہیے اور جو قاری ہے اس کو عالم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔